اچھا جی، آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، سیاست سے ہٹ کے ہے۔ یہ ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کہیں بھی بات نہیں کی جاتی، کسی پلیٹ فارم پہ کہیں بھی اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی ہے، اور وہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے تو حج پہ جانے کے لیے ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ ان سے پیسے چارج کرتا ہے، ایئر لائن ان سے پیسے چارج کرتی ہے، جبکہ یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ بلکہ ایسا 5 ہمارے فرائض میں سے ایک فرائض ہے، مگر سب اس کے لیے پیسے چارج کرتے ہیں۔ مسجد بنوا رہے ہیں، بہت دین کا کام ہے، دینی عمل ہے، لیکن جو مزدور کام کر رہا ہے، جو لیبر ہے، مستری ہے، وہ سب پیسے چارج کرتے ہیں۔ ختنہ ایک سنت ہے، ہر مسلمان اس عمل سے گزرتا ہے، لیکن ڈاکٹرز اس کے بھی پیسے چارج کرتے ہیں۔ نکاح ہے، نکاح کے اندر جو شادی ہال وغیرہ ہیں وہ بھی ایک سنت ہے، لیکن اس کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں شادی ہالوں کی طرف سے۔ قرآن ہو گیا، حدیث کی بکس ہو گئیں، یہ سب چھاپنے والے پبلیکیشنز جو ہیں وہ اس کے پیسے چارج کرتے ہیں، اور حدیث کی بکس ہیں اس کے پیسے چارج کیے جاتے ہیں، اور ہم بڑے شوق سے پیسے دے کے وہ بائی کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو دین کا عمل ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ دین فروش ہیں اور آپ جو ہے نا وہ دین بیچ رہے ہیں، اور دین کے کاموں کے کیا کوئی پیسے لیتا ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن امام اگر اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے، مسجد کا امام اگر اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، وہ بھی ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے وہ یہ ریکویسٹ کرے گا کہ بھئی میری تنخواہ بڑھاؤ، تو ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا مولوی ہے پیسے لے گا، یہ کیسا امام ہے پیسے لے گا۔ ویسے ہی ان کی تنخواہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، میرے خیال میں بھی پاکستان میں 15 سے 20 ہزار کے بیچ میں ان کی تنخواہ ہے۔ ان کی تنخواہیں بڑھانے کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے دین کا کام بس یہی ہے کہ مسجد میں سولر پینل لگوا دیں، مسجد میں ٹائلیں لگوا دیں، مسجد کو خوبصورت کر دیں، لاکھوں روپے اس پہ لگا دیتے ہیں، مگر وہ شخص جو آپ کی ایک نماز کو 27 نمازوں کا ثواب پہنچا رہا ہے، اس کے اوپر ہم بالکل بھی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی تنخواہ کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ دن پہلے یہاں انگلینڈ میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں جو پیش امام تھے ان کے ساتھ ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، ہمیں مسئلے مسائل پوچھنے ہیں۔ تو مسئلے مسائل پوچھنے کے دوران ہی انہوں نے کچھ ایسا ذکر کیا جس سے بات نکلی، اور یہ سمجھ میں آیا کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو جوان ہونے والا ہے، بڑا ہو رہا ہے، میٹرک اس نے کر لیا ہے، 10ویں کلاس پاس کر لیا ہے، وہ کالج جائے گا، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ امام بنے۔ اور ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میری تنخواہ بہت کم ہے، بڑی مشکلوں سے گزارا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ پیسے مانگ رہا ہے۔ تو برائے مہربانی علماء کی، امامز کی، ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت کیجیے۔ انہی کی وجہ سے مسجدیں چل رہی ہیں، انہی کی وجہ سے آپ کے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کئی مدرسے چل رہے ہیں، کئی دینی کام ہو رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آپ کے دین کو چلا رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس بات اپنی مسجدوں میں اس بات پر اس چیز پر آواز اٹھائیں، بات کریں، پوچھے جا کے کہ بھئی ہمارا پیش امام جو ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی تنخواہ میں کیا اس کا گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ورنہ یہی ہوگا ڈاکٹر انجینئر تو بنتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے علماء اور عالم جو ہیں اس پروفیشن سے دور بھاگ رہے ہیں۔ سو برائے مہربانی اس کو سیریس لیں اور اس میسج کو پلیز آگے تک پہنچائیں، خود بھی اس پہ عمل کریں۔ پہلا اسٹیپ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی مسجد میں جائیں اور اپنے پیش امام کے بارے میں پوچھیں کیا اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اس کی ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں، اپنی مسجد کے کمیٹی والوں سے بات کریں کہ اس کی تنخواہ بڑھائی جائے۔ کم از کم یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں، تو برائے مہربانی اس کے اوپر ضرور سوچیں اور اس کے اوپر کام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔